سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین سبحان اللہ. محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین حبیبنا ومحبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا وسندنا مأوانا وملجانا ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ وصلی اللہ تعالی علی طاہرین واصحاب المقربین المعظمین وأولیاء أمته العارفین کاملین وأمته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نفی تے استثناء کٹھا ہوندہ پہ لسان دے ماہرین بیٹھے ہیں جسے نفی تے استثناء کٹھا ہو جائے اتھے کوئی شک نہیں رہے. ما ہے نفی دا اللہ ہے استثناء دا. وما خلقت الجن والانس نہیں پیدا کیتے میں جن یا انسان اللہ ما سوائے سے لیعبدون کہ میری عبادت کرے. تمام مذاہب عالم دا محور ہے عبادت, مرکزی نکتہ ہے.
کوئی بھی ایسا مذہب نہیں پایا جاتا دنیا دے وچ جن دے وچ عبادت دی کوئی نہ کوئی صورت نہ ہو. مسلمانوں دے وچ عبادت دا لوڈ سب تو زیادہ ہے کہ 5 وقت ہر مسلمان نے جڑا بالغ ہے اگر کوئی شرعی عذر کوئی نہیں جو نماز چھوڑیندا ہے من ترک الصلاۃ فقط کفر اس نے کفر کیتا. حضور دی صریح حدیث ہے 5 وقت آ کے عبادت دا عمل کرنا ہے مسلمان نے ایک دن دے وچ. لیکن مسلمان دی عبادت دا دوے مذاہب دی عبادت کوئی بنیادی فرق ہے. یہ میں تھوڑے سامنے تھوڑا جہا ہائی لائٹ کرنا چاہتا کہ رسول اکرم کس ہستی دا کہ جتنے بھی مذہب پائے جاندے ہیں انہاں کو اپنی عبادت کرن واسطے کوئی نہ کوئی مجسمہ کوئی نہ کوئی بت کوئی نہ کوئی تصویر موجود. ساڈا ہمسایہ ملک بھارت یہ مندر جاؤ تو رام شام لکشمی سب دے ہزاراں دی تعداد دے وچ بت نظر آ جاتے ہیں. یعنی انہاں دا رب خارج دے وچ اس کو چھو سکتے ہیں انہیں سامنے سجدہ کر سکتے ہیں سامنے نظر آمد ہے. بدھ مت دے چلے جاؤ مذہب دے وچ تے گوتم بدھ دا بڑے 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 اسٹیچو بنائے ہوئے ہیں. تسی عیسائیت دے وچ چلے جاؤ تو انہاں کول بی بی مریم تے حضرت عیسیٰ دا مجسمہ بھی ہوندا ہے تصویر بھی ہوندی ہے. یہود کو چلے جاؤ انہوں کو حضرت عزیر علیہ السلام حضرت داؤد حضرت سلیمان حضرت موسیٰ سب کی تصویریں موجود ہیں. یعنی ہر مذہب دے وچ کوئی نہ کوئی خارج دے وچ چیز موجود ہے کہ جس میں وہ سجدہ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ نفسیات دا سائیکالوجی دا مسئلہ ہے. آج تو پہلے ساڑھے اسلاف نے گل سمجھ نہیں آمدی کہ کتنا بڑا کارنامہ حضور دا ہے. یہ جس وقت سائیکالوجی پڑھی ہے سمجھ آئیے کہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک تصور ایک معبود نہ ہو. مسئلہ ہے ہن کوئی نہ کوئی تصور تو بننا ہے. کیونکہ حضور کا بھی پھر فرمان آ گیا کہ جس ویلے جبرائیل آئے تھے پوچھیا کہ اخبرنی عن الاحسان حضور دسو احسان کی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ دی عبادت انج کر کے جویں تو اس نوں ویکھدا ہے اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم انج کر کے وہ تینوں ویکھ. یعنی ان تصور آ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ تصور بھی لے آمنا ہے کس دا خدا دا. کہ مولا کائنات حضرت علی دا اپنی اولاد نو ایک حکم نامہ ہے کہ خبردار خدا نو اپنے وہم وچ نہ لے آئے کہ اگر ذات خدا نو وہم وچ بھی لے آئے تو کفر ہے. ہن وما خلقت الجن الا والانس الا لیعبدون کرنی بھی عبادت ہے. سامنے کوئی بت بھی کوئی نہیں سامنے کوئی تصویر بھی نہیں. چلو حضور اپنی ہی تصویر بنا جاندے اس تصویر دے وسیلے نال نہیں عبادت دے واسطے تصویر بناونا ہی حرام قرار دے دیتا. سب کو بڑا کارنامہ رسول اکرم دا بطور معلم بطور مربی بطور نبی بطور رسول اے ہے کہ انہوں نے ایک ایسی روایت دے کے جامنی آئی جن دے نہ اللہ دی صورت ہوئے نہ رسول دی صورت ہوئے نہ کوئی تصویر ہوئے کہ پھر بھی مسلمان 5 باری آ کے ایک بے صورت خدا نو سجدہ کرے. یہ تقریباً ناممکن ہے. تقریباً ناممکن ہے. سائیکولوجیکل پاسبلٹی کوئی نہیں ہے کہ ایک بے صورت نو سجدہ کرے. حل کی ہے سب کو بڑا مشکل کشا خود خدا ہے. باقی سارے مشکل کشاؤں دے ماتحت ہیں. اس مشکل کشا نے خود مشکل کشائی کی. ذرا توجہ نہ لوں اگر 5-10 منٹ اٹھتے ہو جانا تو معذرت کر لی سا کیونکہ موضوع لطیف ہے تھوڑا. مشکل کشا نے مشکل کشائی یہ کتنی کہ اس بے صورت رب نے کلام اپنا اتاریا تے کلام دی صورت قرآن دے وچ لکھ دیو الحمدللہ رب العالمین. الحمد دی علیحدہ شکل ہے للہ دی علیحدہ شکل ہے رب دی علیحدہ شکل ہے عالمین دی علیحدہ شکل ہے بے صورت پر کلام صورت چمکا. سمجھ دے پہ نفاس تے پھر کلام اس دی ذاتی صفت ہے. 7 ائمہ دے وچوں ہیں. امام غزالی نے قواعد العقائد دے وچ کتاب دے وچ کمال دی گل کیتی ہے. آپ فرماندے ہیں کہ قرآن وہ ہے کہ جیڑا رب دی ذات ہے اس ذاتی صفت ہے رب تو جدا نہیں ہو سکتا. آندن جس ویلے دنیا دے وچ آندا ہے صحیفیاں تے لکھیا جاندا ہے
ذہناں دے وچ حفظ کیتا جاندا ہے، اکھاں ویندیاں ہیں، کان تلاوت سنتے ہیں، زبان تلاوت کردی ہے، ہتھاں وچ پکڑیا جاندا ہے، سنیا جاندا ہے، ویکھیا جاندا ہے، لیکن اگر ساری دنیا بھی ایندی کرت کرے تے ایک ہی رہ جے ساری دنیا انہوں حفظ کر لے، اے نہیں کہ 7 ارب بندے نے حفظ کر لیا تو 7 ارب قرآن رہو جاسے نہیں۔ اگر 7 لاکھ کاری ہو گئے پاکستان دے وچ یہ مطلب نہیں کہ 7 لاکھ قرآن ہو جاسے، فرمائندے ہیں اے احد دا کلام ہے، اے احد راسی، اے آغاز تو خدا دی ذات دے نال ہے، انجام کار تک خدا دی ذات دے نال راسی، نہ کدی جدا ہویا نہ کدی جدا ہو سکدا ہے۔ کیا خوبصورت گالے دیتے میں نے یاد آگئی امام شاذلی دی یہ گال کر دے پہ ہے۔ امام شاذلی دی ایک گال بڑا میرا بھی انہا شیخ دے نال بڑا قلبی تعلق ہے روحانی، انہا دی ایک گال یاد آگئی۔ آپ فرمائیں ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا ہے نا، اللہ نے تینوں 5 حصہ دیتی ہیں، سنگ دے ہیں، ناک دے نال سا لینا ہے، کان دے نال سننا ہے، زبان نال چکنا ہے، اکھاں دے نال ویکھ دے ہیں، ہاتھ دے نال چھوڑنا ہے۔ آنند جس ویلے قرآن دا صفحہ پلٹنا ہے نا، عادت ہوندی انگلی نو بندہ آئے ہائے ہائے واہ واہ شاذلی ایو جے ولی چاہیے اگے تیری حس لامسا انگیج ہوندی ہے، تیری زبان لفظاں دے ذائقے چکھ دی ہے، تلاوت دے بیچ بھی تے جس ویلے انگل نو اپنے کو گلی کرنا ہے، اکھاں تیریاں قرآن نو ویندیاں پئیاں، ذہن تیرا قرآن نو پڑھدا پیا ہے، عقل اس دا مفہوم سجدا پیا ہے، سمجھدا پیا ہے، تے تیرے ہی کان غیر مخلوق خدا دا غیر مخلوق کلام مخلوق زبان نال مخلوق کننا نال سندا ہے۔ با امام شاذلی میں اس سے نہیں کرنا پھر بڑا اور لمبا ہو جائے سن کو میرا ٹائم آئی تھوڑا ہے۔ بہرحال ہن ہے بے صورت ان دا کلام صورت تے کہ صورت میں بھی عجیب معاملہ ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری چاہو، خلق اللہ آدم علی صورت ہی، اللہ نے آدم نو صورت ہی بنایا صورت تے، ہونے جھگڑے علماء بیٹھے ہیں اے جڑی صورت ہی دی ضمیر ہے ہی ان دا مرجع اللہ ہے یا آدم؟ ضمیر دی عادت کی ہے کہ سب کو قریب دے لفظ نفع دین دی لسان دے قواعد ہیں جڑا القدیمہ جڑا سسہ القدیمہ ہے ان دے وچ یہ ہے کہ مرجع و قریب ترین لفظ سی، اگر میری دوائی دربار شریف تو لفظ جاندی کمال کی جامن دی کئی لوڑ ہے، لیکن چونکہ میں 2 پوائنٹ آف ویو میں ڈنڈی مارن والا بندہ نہیں ہے تو میں دسے اگر اسی آکھیں کہ صورت ہی دا مرجع اللہ ہے پھر انہا مطلب ہے کہ اللہ نے آدم نو اپنی شکل تے بنا انہیں تو صورت ہی کوئی نہیں۔ اسی آگے ابن العربی ہم آپ فرمائیں سبع ائمہ اللہ دی 7 وڈی صفات ذاتی صفات جیڑیاں اللہ نو اللہ بنائی دیا ہیں وہ کی ہیں؟ حیات، علم، ارادہ، قدرت، کلام، سماعت، بصارت تے منطق ہے، منطقی استدلال ہے، زندہ ہو سی تا اللہ ہو سی نا تے باشعور زندگی ہو سی تا اللہ ہو سی نا، زندہ ہوئے علم رکھدا ہوئے پھر خالی علم نفع نہیں دیندہ انہیں تے عمل کرنا بندہ کوئی ارادہ بھی کرے، پھر اسی لوگ بھی علم تے ارادے کرنے ہیں پر کمزور ہیں، لیکن اللہ قدرت رکھدا ہے۔ اے اگلی صفت ہے دیکھو منطقی فلو چل دی پئی ہے، حیات ہے، باشعور حیات ہے، علم رکھدا ہے، علم دے اوتے ارادے کردا ہے، پھر طاقت رکھدا ہے کہ ارادے جڑے ہیں وہ آکھے انما امرہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ جس ویلے ارادہ ہوتا ہے کوئی کام کرن دا آنا ہے ہو جا ہو جا۔ پھر اگر مخلوق بنائیے کہ مخلوق نو اپنا حکم نامہ بھی سنا میں زبان چاہیے کلام چاہیے تے اگر ہن کلام اپنا حکم جاری کردا پیا تے مخلوق تے نظر بھی ہوئے کون ہے جڑا میرا حکم مندا ہے کون ہے جڑا نہیں مندا، تے اگر کل نو کوئی گناہگار توبہ کرنا چاہے تو سماعت بھی رکھدا ہوئے۔ اے سبع ائمہ ان دے منطقی اعتبار نال ثابت ہیں۔ ہن مسئلہ یہ ہے کہ کلام رب دی ذاتی صفت ہے، رب دی تمام صفات اسی علم الکلام دے وچ بحث چھیڑدے ہیں، اے سارے استاد بیٹھے نے تھے، ساڈی صفات زائد بر ذات ہے، رب دی صفات عین ذات ہے۔ کی مطلب عام عوام نو سمجھ نہیں آتی زائد بر ذات تے این ذات دا کی فرق ہے، سمجھا دینا چھوٹی جی مثال نال، میں کسی دے گھر گیا
میں فراز ہونا میں کھانے تے بلایا، میں فراز صاحب کو چلا گیا، انہوں نے چاہ رکھی نال، انہوں نے روٹی تے سالن رکھیا، چاہ چکھی پھکی آئی، سالن چکھیا پھکا آئی، میں کہا قبلہ چاہ مٹھی کوئی نہیں، انہاں کہا پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں، چینی لے کے آئے گھولی مٹھی ہو گئی۔ قبلہ سالن جڑا ہے وہ سادہ ہے، نمک کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، نمک لے کے اتنے پایا نمکین ہو گیا۔ چاہ نو میٹھا کیتا چینی نے، چینی نو کیسے میٹھا کیتا؟ اے ہے اینے ذات تے زائد برزات، سالن نمکین نہ ہائی اس نمکین کیتا نمک نے، نمک نو کیسے نمکین کیتا؟ ان دی ذات ہی نمک ہے۔ جی میں ہاں اسی سب پیدا ہوئے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماما دے پیٹے چ جہل پیدا ہوئے۔ لیکن جی مفتی صاحب نے ساڈے عظیم اسکالر ہیں، پڑھتے گئے آئی لوگ مفتی آندے شیخ الحدیث آندے، اے زائد برزات سے ماں دے پیٹے چ مفتی بن کے نہیں آئے۔ پھر عبداللہ شاہ نے محنت کی، لکھاں دا پیر بن گیا رب دے قرب دے نال، لیکن محنت کی، اے زائد برزات ہے۔ ایک بندہ ڈگری لے لیں گے، پی ایچ ڈی کر جاندہ ہے، یا کہ انہوں پروفیسر آکھیا جاندہ ہے، وہ بھی ماں دے پیٹ جو پی ایچ ڈی لے کے نہیں آیا۔ میری این صفت کیڑی کہ میں انسان ہوں، ماں دے پیٹ جو انسان پیدا ہویا، کسے مدرسے جامن دی لوڑ نہیں کہ میں احسان انسان مینوں اکھوایا جاوے، انسان پیدا ہو اے نو آندے اینے ذات تے باقی ہے زائد برزات۔ زائد برزات دے وچ ایشو ہے کہ جڑا آ کے لگ سکدا ہے اور لگ کے چھوٹ بھی سکدا ہے۔ آج انہوں نے بھی علم ہے، میں تھوڑا جا انہوں نے بہت زیادہ، جی 60-70 سال دے ہو گئے ظہور شروع ہو جاسی، آیتہ بھی گڑمڑ ہو جاسی، علم چلا جاسی، جڑے لوگ دوئے تو انہوں دیندے پہننا وہ لیا جا سکتا ہے۔ جڑا ذات دا ہے 100 سال بھی ساڑھی عمر ہو جاوے رسائیں انسان، ہن رب دا ذات ہے قلم، سمجھ مجھے پی گا تے اینے ذات صفت ہے تے اون دے اتے وہ قرآن لیندہ پہ ہے جن دی صورت ہے تے آندہ پہ آدم نو میں اپنی شکل پہ بنایا ہے۔ 7 ائمہ دا دستہ آدم نو لکھا ہے، تو سارے جڑ بیٹھے ہو، حیات بھی رکھ دے ہو، علم بھی رکھ دے ہو، ارادہ بھی رکھ دے ہو، قدرت بھی رکھ دے ہو، سماعت بھی رکھ دے ہو، کلام بھی رکھ دے ہو، بصارت بھی رکھ دے ہو۔ اے تھوڑی مہربانی ہے کہ رب نے اپنی ذات دی 7 صفتاں سانو دے دیتی ہیں۔ تے اگر اے صورت ہی دی ضمیر آدم دے پاس سے راجی ہو وہ کم اور خطرناک ہو جاندے۔ اگر نال دا مرجع پھاد لگے پھر اس مطلب ہے اللہ آندہ پہ کہ میں آدم نو اس دی اپنی شکل تے بڑھا، اس تو نتیجہ کی نکل سی، یعنی آدم دے زمانے دے وچ فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، دیگر مخلوقات بھی ہیں۔ اللہ آندہ پہ لیس کمثلہ شیء، میری جیو جی کائنات ہے جی میں کوئی چیز نہیں، ایمیں لیس کمثلہ شیء، اسی طرح آدم دے نال دا بھی کوئی نہیں، نہ جبرائیل، خطرناک ہو جاندہ ہے نا کام میں، کوئی فرشتہ ہے دے جی ہو جانے، کوئی جن ہی دے جی ہو جانے، جی میں بے مثل ہاں میں آدم بے مثل ہے، بے مثل صورت دا، صورت علی کلام، ایک بے مثل صورت دی آیا ہون رسول آیا کتے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ واہ پروردگار، نزل بہ الروح الامین، اسی بے صورت خدا نے اپنی صورت علی کلام ایک بڑے امین نورانی فرشتے نے دیتا ہے کہ اس نے کتھے لایا ہے علی قلبک، تیرے دل کے امام لتکون من المنذرین، تاکہ تو انتباہ کرن والے جو ہو جاویں، تو خبردار کرن والے جو ہو جاویں، بلسان عربی مبین، ایک بڑی واضح بڑی روشن زبان عربی دے وچ اسی اس قرآن نو لایا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ آندہ پہ دستہ پہ ہے کہ بے صورتی تو صورت دا سفر کی بھی توجہ نہ سنے ہے۔ ہن اللہ بے صورت، کلام صورت آلہ، تو پھر رب دا کلام جامد نہیں۔ ساڑھے مسلمانہ دی ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ اسی قرآن نو کتاب سمجھنے، یار یہ کتاب نہیں ہے، زندہ ہے۔ میرے کو نہیں تو قرآن کو پوچھ لیں، انظر کیفا نصرف الآیات لعلہم یفقہون،
دیکھو تو صحیح اسی اپنی آیتاں نو گردش کیویں دیندے ہیں. صرفا یصرف تصریفا ایک حال تو دوے حال دے وچ منتقل کرنا. اسی اپنے پورے قرآن نو گھمائنے آئے آیتاں نو. پروردگار ہے آندا اسی گھمائنے آئے آیتاں نو. کوئی تو ہو سی جڑا غور کرسی ساڈی آیتاں. ہن قرآن مسلسل گردش ہے مسلسل حرکت ہے کیونکہ زندہ ہے یہ کتاب. ہن جس دل دے اوتے آئے اللہ قلب قلب دے لفظ دا مطلب کی ہے؟ قلبا یقلب تقلیبا پھرن والا. توجہ ہے کلام ہے پھرن والا. جس دل تے آیا ہے وہ بھی پھردا. اگر کوئی کسی نے اعتراض ہے تو جا کے صحیح بخاری ہے حدیث پڑھ لو. حضور دی دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلانو پھرن والے میرے دل نو ہکے جگہ تے روک دے اپنے دین واسطے. بھائی دل دا کام میں پھرنا. سارے مسلمان بیٹھے ہو بالغ ہو آج جس نو دل چ بسایا ہوئے ہے کل اسے نال نفرت ہے. آج جن دے بغیر ایک منٹ نہیں گزرتا کل اسے نو گالاں کٹ کٹ کے گھر تو ذلیل کر دیندا ہے. آج جس نو پیو آندا ہے کیونکہ اس دی لوڑ ہے جس ویلے لوڑ نہیں راندی پھر آندا ہے جاؤ بابے نو کتے پرا کرو. ہے ہی ایسا تکلیف ان دی فطرت ہے دل دی ہر ویلے پھردا رہندا ہے. ہن دل تے آیا ہے جڑا پھردا پہ خود کلام وہ ہے نصرف الآیات جن دی آیتاں پھردیاں پیاں. دو پھرن والے ملن تے کی ہوندا ہے اس بات ہو جاتا ہے. ذرا سمجھو ایک مثال نال سمجھا دینا فلسفہ ذرا اوکھا ہو جاسی. میں گڈی تے جاندا پیا کوئی بندہ مینوں فون کردا ہے کہ جی میں فلاں جگہ تے موٹر پہ تے کھڑا مینوں پیاس بڑی لگی ہے مینوں تواڈے کول کوئی شے ہے میرے کول پیپسی دی بوتل ہے. آندا مینوں پیپسی دی بوتل دے دو. میں 120 کلومیٹر دی سپیڈ تے جاندا پیا. ہن میں حرکت تے میں گردش دے وچ او رکے ہوئے بندے نو وینا میں اس نو پھدینا میں بس این چھڈینا کہ اس بیچارے دا متھا پھٹ جاندا ہے کیونکہ ایک رکیا ہوئے ہے ایک چلدا پیا. جس ویلے ایک ریلیٹیوٹی ہے ایک رکیا ہوئے ہے ایک چلدا پیا تے چلن والا جس ویلے سٹے سی تے رکے ہوئے دی بیچارے دی برابر ہو جاسی سب. لیکن اگر دو گڈیاں جاندیاں پیاں دوویں 120 کلومیٹر دی سپیڈ تے تے میرے کول منگے بوتل میں اگر دیواں آرام نال چلی جاسی نہ متھا پھٹ سی. اللہ آندا پیا قرآن بھی میرا گردش وچ مصطفیٰ دا دل بھی گردش وچ اے زمین و آسمان بھی گردش وچ ہیں چاند تارے بھی گردش دے وچ ہیں. کاش کہ کوئی سمجھے. تصوف تے تقریر کرنا آسان کام نہیں بھائی. ایک علیحدہ دنیا جی میں آندے پڑھنا ہے علیحدہ دنیا ہے کتاباں تو علیحدہ ہے بس پاگل ہی بند دیوانہ ہی بندہ ہو گئے جہاں تصوف دے موضوع چے سی. ہن بے صورت رب ہے صورت والا کلام ہے صورت والے مصطفیٰ دے اوتے اتردا پیا تے کس انداز وچ اتردا پیا. ایسے ملک ہے ایسا شہر ہے جہدے وچ ظلم ہی ظلم ہے. مکہ تاریکی دا گھر ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ مخلوق نو تباہ کیتا ہے بلکہ رب دے گھر دے وچ بھی بت بوا دیتے ہے. رب دا گھر تے قبضہ ہے بتاں دا ناجائز قبضی تے نکل دے بھی نہیں. حضرت اسماعیل کے 100 سال بعد جو بڑے تے بس وڑی گئے نکلے ہی نہیں. ہن ظلمت تاریخ ہے مکہ تے ہن اے نزل بہ الروح الامین ہوندا اندھیرا ہے مکے دا رمضان دی رات ہے سخت گہری رات ہے چند اپنی آخری تاریخاں دے وچ ہے تے ایک غار ہے ہیرا. 3 اندھیرے ہو گئے نا. معاشرہ اندھیرا رات اندھیری تے غاراں دے وچ دن نوں بھی چلے جاؤ تے اندھیری ہوندی ہیں تے رات وچ کتنی اندھیریاں ہوندیاں ہوندے. معاشرے دی ظلمت رات دی ظلمت غار دی تاریکی تے ایک نورانی فرشتہ اس رب کول اللہ نور السماوات والارض ایک نورانی خدا ایک نورانی فرشتے نو ایک نورانی کتاب دیندا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تے او لئی آمدا ہے ایک نورانی محمد دے اوتے جیڑا 3 تاریخیاں دے وچ بیٹھے.
معاشرے دی تاریکی، رات دی تاریکی، غار دی تاریکی، تاریکیاں تین، نور چار، اللہ، جبرائیل، قرآن، مصطفیٰ تے امدہ پہ ہے تے آواز گونج دیئے تنہائی دے وچ اقرا، امر دسی ہے تو پڑھ. جواب کی امدہ ہے ما انا بقاری، اسی ترجمہ کر دینے ہیں مینوں پڑھنا نہیں امدہ. یہ خیر بہرحال کسی دی اپنی ہوتی عربی جندے جو ترجمہ کردہ ہو سی. میں تو بنیادی سوال پوچھنا کہ ماں اتھے یا استفہامی ہے یا نفی ہے. ماں ہاذا ایک ہی ہے، ماں کانا محمد، محمد نہیں ہے کسی دا پیو ہے، یا نفی ہے یا استفہام ہے. اگر استفہام ہے تو جبرائیل آندہ پہ اقرا تو پڑھ. حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، کی پڑھا؟ سوال منطقی ہے، شاید برا لگے لوگوں میں، سوال منطقی ہے کیونکہ قرآن توریت نہیں کہ جڑا تختیاں تے لکھے ہوئے آگے. جبرائیل آگے پہنچا پہ آندہ پہ تو پڑھ، آندہ کی شے پڑھا؟ کوئی کتاب تو نہیں لے آیا، کتاب تو مجلد ہوئی ہے حضرت بکر دے زمانے دے کی پڑھنے. کہ اگر دعا لگیے ماں نفی دا میں نہیں پڑھنا. ہوندے وچ علماء اہل سنت انہوں نے بڑی اچھی ایک گل کیتی ہے کہ اگر حضور اقرا آکھن تے پڑھ لیندے تو ثابت ہو جاندہ کہ جبرائیل حضور دا استاد ہے، جو حکم جبرائیل کردہ پہ ہے تو پڑھ اقرا تو پڑھ. اگر پڑھ لیندے تو ثابت ہو جاندہ جبرائیل استاد ہے. انہیں بڑی سونی ہے میں نے شہابودین سہروردی دی گل یاد آمدی ہے کہ آپ فرمائیں نے جبرائیل ہوا نہیں کہ علامہ آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی بہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا. انہوں نے کہا جبرائیل نہیں جیڑا آدم نے اگو جھکے آئی کیونکہ ایسا کہ میں نے وہ علم نہیں جو آدم نے ہے کہ آج یہ استاد بننا پہ مصطفیٰ تھا. فرمایا اقرا پڑھ، ما انا بقاری کی پڑھ، میں نہیں پڑھ. فاخذنی